لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر مسلمان بنایا اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہم کو شامل فرمایا۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء کرام بھی مشتاق رہا کرتے تھے، اور انبیاء کرام میں بھی جو اولو العزم پیغمبر ہیں جن کے مراتب بہت زیادہ ہیں، وہ پیغمبران اعظام امت مصطفیٰ میں شامل ہونے کو اعجاز و شرف کی علامت سمجھا کرتے تھے۔ اے میرے غیور مسلمانوں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں اس معنی کر کے ہم امت مصطفیٰ میں شامل ہیں۔ یہ سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا تمغہ ہے ایک انسان کے لیے۔ اس سے زیادہ عزت و شرافت کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ اب دنیا میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی مراتب، جتنے بھی عہدے ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب ہیچ ہیں اور کمتر ہیں، اور یہ غلامی مصطفیٰ کا پٹا جو گلے میں بندھا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ہمیں لے کر کے جاتا ہے، یہ سب سے بڑا عہدہ ہے۔ یہی سب سے بڑی عزت و شرافت کی علامت اور پہچان ہے۔ جو پہلے انبیاء کرام آئے تھے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کے بعد بھی کوئی اور نبی آنا تھا، اس لیے اپنی اپنی قوموں کے اعتبار سے وہ انبیاء کرام آتے چلے گئے۔ مخصوص علاقے میں آتے تھے، مخصوص جماعت کے لیے آتے تھے، مخصوص قوم کے لیے آتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے سارے جہان کے لیے، چاہے وہ عالم نباتات ہو، چاہے وہ عالم جمادات ہو، چاہے وہ عالم حیوانات ہو، یعنی 18,000 عالم کیوں نہ ہو، ان تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور ان تمام عالموں میں جو سب سے معزز ترین قوم کا نام ہے، اور وہ قوم انسان ہے، وہ مخلوق انسان ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اے نبی تم کو الی کافۃ الناس، ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے رحمت اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو خاتم النبیین ہیں، جو آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ان کے اوپر جو قرآن اترا، جو کتاب اتری، اس کتاب کے آگے اب اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا بشکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کتاب مبین آ گئی بشکل قرآن مجید آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، روشنی کے ذخیرے آپ کے پاس موجود ہیں، ایک قرآن اور ایک سیرت مصطفیٰ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب ہمارے پاس روشنی کے اتنے اعلیٰ پیمانے ہیں، ہمارے پاس روشنی کے ایسے آلات ہیں، جو دوسرے لوگ جو دشمن ہیں وہ لوگ اس قرآن مقدس سے، اس روشنی کے آلات سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضربیں لگانے والا مسلمان اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے، اور ظلمتوں کے اور کدورتوں کے اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں، یہ بڑی معتبر روشنی والے آلات ہونے کے باوجود پھر ہم اندھیری میں اگر بھٹک رہے ہیں تو یہ ہماری ہی کمی ہے، یہ ہمارے ہی ذہن کی کمی ہے، یہ ہمارے سوچ کی کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا ہے قد جاءکم من اللہ نور
نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی ہے۔ جب دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، روشنی کے آلات ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہم اس سے پیٹ کر لیں گے اس کی طرف سے اپنی، تو یہ کمی ہماری ہے، یہ کمی قرآن کی نہیں ہے، یہ کمی احادیث نبویہ کی نہیں ہے، یہ کمی سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ مسلمانوں، سورج ہمیشہ روشنی دیتا ہے، چاند روشنی دیتا ہے۔ مسلمانوں، اس طریقے سے زندگی جیو جس طریقے سے قدرتی اعتبار سے جینے کا حق ہے، تو پتہ چلے گا کہ قرآن بھی روشنی ہے اور سیرت مصطفیٰ بھی ہمارے لیے روشنی ہے۔ اے میرے غیور مسلمانوں، آج وجہ یہ ہے، آج ذلت اور پسپائی کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ملی ہو، جس قوم کو قرآن جیسی کتاب ملی ہو، جن کو صحابہ کرام جیسی زندگی ملی ہو، جن کو تابعین جیسا کردار ملا ہو، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، مسلمان بھائیوں، اس نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث کو یہاں تک پہنچانے کے لیے، امام بخاری تک پہنچانے کے لیے، میرے غیور مسلمانوں، 4 5 5 8 8 10 راویوں کی زندگی کو کھنگالا جاتا ہے، اور ان کے راویوں کی زندگیوں کو کھنگالنے کے بعد ان کے شب و روز کو دیکھا جاتا ہے، ان کی رات کو دیکھا جاتا ہے، ان کے صبح اور دوپہر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کا ویوہار کیسا ہے، اقربا کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں، ایک مومن بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ صرف راویان حدیث کی بات بتا رہا ہوں، جو راویان حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرتے ہوئے امام بخاری تک لے کر آتے ہیں، امام مسلم تک لے کر آتے ہیں، جن کی سندیں چلتی چلتی ترمذی شریف تک، امام ترمذی تک پہنچتی ہیں، اور ابو داؤد تک پہنچتی ہیں، نسائی تک پہنچتی ہیں، دارمی تک پہنچتی ہیں، بیہقی تک پہنچتی ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل تک پہنچتی ہیں۔ ان راویان حدیث کی شب و روز پر غور کیا جاتا ہے، ان کے اوپر نقد و جرح کیا جاتا ہے، ان کے صحت اور ذوق پر بحث کی جاتی ہے، اور وہ بھی وقت کے علماء، وہ وقت کے محدثین، وقت کے حفاظ، وقت کے ناقدین، ان تمام لوگوں کی راویوں کی زندگیوں پر جرح کیا کرتے ہیں، نقد و جرح کر کے پھر اس کو منقع اور منزہ کر کے وہ حدیث کی شکل میں، بخاری کی شکل میں، ترمذی کی شکل میں، مسلم کی شکل میں، دارمی کی شکل میں، ابو داؤد کی شکل میں، نسائی کی شکل میں، تمام امت کو یہ تحفے ملتے چلے جاتے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اس نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پر جب اتنی زندگیوں کو کھنگالا جاتا ہے، تو سوچو، ذرا غور کرو، اس نبی کی زندگی کا حال کیا ہوگا، اس نبی کا مقام کیا ہوگا جس نبی کا کلمہ ہم لوگ اور آپ لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ بڑے غور کرنے کی بات ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن کچھ اگر نہیں ہے تو وہ صرف قرآن کی تعلیم اور ایمان نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا تھا۔ مسلمانوں، یہ مغربی تہذیب، یہ مغربی کلچر، یہ تمہیں ہمیشہ اندھیرے میں ڈال رکھا ہے۔ اس مغربی تہذیب و تمدن نے تمہیں برباد کر ڈالا ہے۔ یہ مغربی تہذیب، یہ انگریزوں کی زندگیاں ہمیشہ مسلمان کی دشمن رہی ہیں، مسلمان کیا بلکہ یہ انسانیت کی دشمن ہے، انسانیت کو کھوکھلا کر رہی ہیں، اور ان کی سوچیں اور ان کی پالیسیاں اور ان کے طور و طریقے یہ سب دجال کی طرف جا رہے ہیں، جو بڑی تیزی کے ساتھ تمہیں دجال کے فتنوں کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخون لو، اور آج ہوش کے ناخون لے کر کے سمجھو اس چیز کو کہ ہمارا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، حدیث ہم سے کیا کہہ رہی ہے، میرے نبی کی سیرت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، ہمارا نبی اس دنیا میں کیوں آیا تھا، خاتم النبیین بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بنا کر کے بھیجا تھا، والضحی واللیل اذا سجا جیسے جیسے القابات سے نواز کر کے بھیجا تھا، یا ایھا المزمل کہہ کر کے اللہ نے قرآن میں نبی کو فرمایا اور لوگوں تک پہنچایا تھا، یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا جیسی آیتوں سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو نوازا تھا، اس نبی کی سیرت پڑھنے کا وقت ہے، اس تاریخ اسلام کو، ہسٹری آف اسلام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے غیور مسلمانوں، آؤ میں آپ کو آپ کی تاریخ سے روشناس کراتا چلوں، آپ کی تاریخ آپ کے حوالے کرتا چلوں، وہ تاریخ جو آپ دنیا کے بھاگ دوڑ بھری زندگی میں جس کو آپ پیچھے چھوڑ کر چلے آئے، اس نبی کی سیرت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آج یہ روٹی اور بوٹی کے چکر میں، اپنے بیوی بچوں کے چکر میں، جو آج ہم شادی براتوں کے چکر میں، جھوٹی شانوں کے چکر میں، کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی آدمی ہماری تعریف کر دے، 2 منٹ کے لیے ہماری تعریف کر دے، چاہے جھوٹی ہی کر دے۔ مسلمانوں، اس ایسی جھوٹی تعریفوں کی وجہ سے جس سیرت کو آج ہم نے پس پشت ڈال دیا، آج وہی سیرت کا ایک پنہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ میرے غیور مسلمانوں، یہ دجالی نظام تمہیں جینے نہیں دے گا، یہ تمہیں جھنجھوڑ کر کہے گا، ارے کہاں تو قرآن کے پیچھے پڑا ہے، ارے کہاں نماز کے پیچھے پڑا ہے، تو مولوی کا کام ہے خالی تقریریں کرتا ہے، بتاتا ہے۔ یہ دجالی نظام، یہ دجالی فتنے، یہ دجالی سوچے شیطان ہمارے دماغ میں یہ پیدا کر رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، راہ مفر اگر نکلنے کا راستہ ان فتنوں سے سوائے قرآن کے نہیں مل سکتا، حدیث کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، اس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، کتنے اللہ سے دور ہو کر کے کتنوں کو سکون ملتا ہے۔ جو مالدار ہے وہ بھی پریشانی کے عالم میں ہے، جو غریب ہے وہ بھی پریشانی کے عالم میں ہے۔ خود اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر کے دیکھو، کیا تم پیسے والے ہو کر کیا تم خوش ہو؟ کیا تمہیں چین ہے؟ کیا تمہیں سکون ہے؟ نہیں۔ غریب سے پوچھیں گے، بتاؤ کیا تمہیں چین ہے؟ کیا تمہیں سکون ہے؟ تو وہ بھی کہے گا کہ مجھے سکون نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے شادی میں 2 لاکھ کا خرچہ کیا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس 3 لاکھ ہوتے تو میں 3 لاکھ کی شادی اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے کرتا۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کی شادی میں اگر ایک گاڑی دی ہے تو دوسرا پڑوسی سوچتا ہے، اس کا خاندان والا سوچتا ہے کہ کاش میں 4 پہیے کی گاڑی دیتا تو لوگ میری عزت کیا کرتے۔ مسلمانوں، عزت گاڑی دینے میں نہیں ہے، عزت جہیز لینے دینے میں نہیں ہے، عزت دنیاوی کسی کام میں نہیں ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، جو کتاب مبین بن کر آیا ہے اس قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا عزت کس کے لیے ہے؟ تو قرآن ببانگ دہل 1400 سال پہلے بھی بول رہا تھا، آج بھی بول رہا ہے اور صبح قیامت تک بولے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ پتہ چل گیا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ عزت ان لوگوں کے لیے ہے، عزت دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ہاں میں اور آپ، ہمارا معاشرہ جسے بنا رہا ہے وہ بنا لے، لیکن قرآن کریم نے یہ کہہ دیا عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے اور عزت ایمان والے کے لیے ہے۔ جتنا پکا ایمان والا اتنی ہی اس کی اتنی بڑی عزت ہوگی۔ برادران اسلام، یہ قرآن ببانگ دہل بول رہا ہے، آج بھی بول رہا ہے، کل بھی بول رہا تھا اور صبح قیامت تک یہ قرآن بولتا رہے گا۔ ہم نے اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کے اپنے چہرے کو موڑ لیا تو یہ خطا قرآن کی نہیں ہے، یہ خطا ہماری ہے، ہماری دجالی سوچ کی ہے، ہماری شیطانی فکر کی ہے۔ مسلمانوں، اگر یہ سوچ تبدیل ہو جائے، آج اگر قرآن کا علم حاصل ہو جائے، سب کے دل پاک و صاف ہو جائیں، اسے سکون میسر ہوگا، اسے چین ملے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، اگر تمہیں بہترین اسوہ دیکھنا ہے، اگر تمہیں نمونہ دیکھنا ہے زندگی کا گزارنے کا کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں، تو تمہیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، اور وہ سیرت سارے لوگوں کے لیے بن کر کے آئی ہے۔ لہٰذا وہ سیرت اگر آپ نے اپنا لی، ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں لاگو کر لی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی اور سکون میسر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، اور یہ ایسا نبی بنا کر بھیجا جو سارے نبیوں کی خصوصیتیں اس نبی کے اندر شامل ہیں۔ تبھی مولانا روم نے بڑا بہترین شعر کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے اندر حسن ہے کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ دم عیسیٰ،
عیسیٰ علیہ السلام کا دم یعنی پھونک اگر وہ مٹی کے پرندوں میں مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تھے, اڑاتے تھے, تو وہ پرندے اڑنے لگتے تھے. ید بیضا یعنی سفید ہاتھ, حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اپنی بغل کے نیچے ہاتھ دباتے تھے اور بعد نکالتے تھے تو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا. اور یہ انبیاء کرام, یہ تو 3 صرف ایک ایگزامپل کے طور پر بتا دیا, ورنہ جتنے بھی انبیاء کرام ہوئے تمام انبیاء کرام کی خصوصیتیں ایک طرف اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ساری خصوصیتیں ہیں کہ حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضا داری, آنچے خوبہ ہما دارند تو تنہا داری. اے نبی پاک علیہ السلام وہ ساری خصلتیں, ساری خوبیاں الگ الگ طریقے پر, انفرادیت کے طریقے پر رکھتے ہیں, مگر اے پیارے نبی جتنی خوبیاں ان کے اندر ہیں وہ ساری خوبیاں آپ تنہا اکیلے کے اندر ہیں. آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری, وہ سب رکھتے ہیں الگ الگ لیکن تم تنہا رکھتے ہو. یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے. اور اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بادشاہت بھی عطا فرمائی کہ میرے نبی کا حال یہ کہ لوگ تو اپنے مال کو اس طریقے سے دیا کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے سخاوت میں دیا کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ جتنا بھی مال میرے نبی کے پاس آتا میرے نبی سب کو خیرات اور صدقات کر دیا کرتے تھے. اور ایسا صدقہ کیا کہ آج تلک نہ کسی نبی نے نہ کسی شخص نے اس طریقے سے صدقہ اور خیرات کیا ہو. میرے مسلمان بھائیوں, اتنا بڑا مرتبہ کہ جو بڑے بڑے بادشاہ بھی ایسی سخاوت نہ کر سکے, ایسی سخاوت میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کر کے دکھائی ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں, میرے نبی پاک علیہ السلام کے گھر ایسا بھی ہوا کہ 3 دن تک چولہا نہ جلا. میرے نبی پاک علیہ السلام پوری دنیا میں جتنے لوگوں کی کوالٹیاں ہو سکتی تھیں, اگر کوئی حاکم بن سکتا تھا, کوئی قاضی بن سکتا تھا, کوئی سپہ سالار بن سکتا تھا, کوئی بادشاہ بن سکتا تھا, کوئی فقیر بھی بن سکتا تھا, وہ تمام چیزیں جتنی دنیا میں ہو سکتی تھی, یہاں تک کہ کوئی ایک بیوی رکھنے والا ہے, کوئی 4 بیویاں رکھنے والا ہے, کوئی غریب بیوی رکھنے والا ہے, کوئی امیر بیوی رکھنے والا ہے, اور کسی کا حال یہ ہے کوئی چھوٹی بیوی رکھنے والا ہے, کوئی بڑی بیوی رکھنے والا ہے. سب کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. زندگی کے اتنے بڑے پڑاؤ میں, اتنے بڑے پھیلاؤ میں میرے مسلمانوں, میرے نبی پاک علیہ السلام کے اندر ساری چیزیں سمٹ کر کے آ گئیں. اگر آپ غریبی کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی دیکھو, ارے امیری کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کا حال یہ ہے کہ سارے مال و زر جو حنین سے جمع ہو کر آئے تھے, برادران اسلام, ذخیرہ اکٹھا ہو گیا تھا, سب سے اگر ملکیت کا مالک بنایا جائے, سب میرے نبی تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی خزانوں کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی. زمین اور آسمان کی خزانوں کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی تھی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں, ہم کس کو آئیڈیل بنائیں؟ کوئی کسی کے پیچھے جا رہا, کوئی کسی کے پیچھے جا رہا, تو اس کو صرف ایک ہی چیز ملے گی. اگر نبی کو آئیڈیل بنا لیا تو سارے لوگوں کی زندگیاں نبی کے اندر شامل ہیں. مسلمانوں, کسی کی بیوی چھوٹی ہے تو آدمی سوچتا ہے کس طریقے سے چھوٹی بیوی کے ساتھ پیش آیا جائے. سیرت نبی پڑھو اور یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ زندگی گزاری, ایسے گزار لوگے کبھی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. اگر کسی کی بیوی بڑی ہے تو مسلمانوں, میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دستور زندگی یہ ہے, دیکھنا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری تھی نگاہوں کے سامنے لے آؤ, پریشانیاں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی. اگر کوئی غریب ہے تو غریبی کے عالم میں اگر کسی کی حالات زندگی گزر نہ رہے ہو تو میرے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لو. اگر کوئی بادشاہ ہے, اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ملک کا حکمران بنا دیا اور ملک کا حاکم بنا دیا یا کسی صوبے کا CM بنا دیا, اسے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے میرے مصطفیٰ کی تاریخ کو, میرے مصطفیٰ کی سیرت کو, کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں رہ کر ایک دین کا پیغام دیا, مدینے میں جا کر دین کا پیغام دیا. حال یہ تھا عرب سے نکل کر یمن میں پہنچا, یمن سے نکل کر برادران ملت اسلامیہ خیبر کے قلعوں تک میرے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات
پہنچی. چیزیں جتنی بھی کوالٹیاں لوگوں کی, جتنے بھی ڈیفرنٹ لوگوں کے درمیان متفرق طور پر ہو سکتے ہیں, وہ ساری خوبیاں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر اکیلی شخصیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کے طور پر رکھ دی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا تھا. سب سے پہلے زمین و آسمان سے پہلے, لوح و قلم سے پہلے, عرش و کرسی سے پہلے, آسمان زمین سے پہلے, انسانوں سے پہلے, حیوانات سے پہلے, نباتات سے پہلے, جمادات سے پہلے, کل کائنات کے ذرے ذرے سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا. تو بھلا سوچو تو صحیح, کیا ساری چیزیں اس نبی کے اندر نہ ہوں گی تو پھر کس کے اندر ہوں گی؟ اس لیے ساری چیزوں کا معاملہ میرے مصطفیٰ کے اندر ہے. اب ہم نہ کسی ابھی نیتا کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے, نہ کسی نیتا کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے. ہاں, اس نیتا کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے جس نیتا نے میرے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہو. اس نیتا کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں گے جس نیتا نے ہمارے نبی کو آئیڈیل بنایا ہوگا. مسلمانوں, تبھی کامیابی ملے گی, تبھی کامرانی ملے گی, فتح و نصرت تمہارے قدموں میں آ کر کے گرے گی. شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا ہمیں اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا. میرے غیور مسلمانوں, یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک اگر تمہیں اپنی زندگی کا نمونہ زندگی دیکھنا ہے, اگر دستور زندگی دیکھنا ہے, تو میرے نبی پاک علیہ السلام کے اندر دیکھو. ان کے اندر ساری خوبیاں, ساری صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. صلح حدیبیہ کا موقع تھا. اس صلح حدیبیہ کے موقع پر کیسے کیسے معاملات درپیش آئے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی شان, جو سب سے پہلا نبی بھی ہے اور سب سے آخری نبی بھی ہے, جس کے صدقے میں, جس کے لواء الحمد کے تلے قیامت کے دن سارے انبیاء کرام جس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, سب لوگ کہیں گے اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری. سارے انبیاء کرام اور ان کی امتیں بھی اگر آئیں گی اسی لواء الحمد کے تلے, اسی جھنڈے کے تلے جو جھنڈا شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوگا, میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا. اس جھنڈے کے نیچے انبیاء بھی ہوں گے, آدم بھی ہوں گے, آدم علیہ السلام بھی ہوں گے, ادریس علیہ السلام بھی ہوں گے, حضرت شیس بھی ہوں گے, دانیال بھی ہوں گے, زکریا بھی ہوں گے, یحییٰ بھی ہوں گے, عیسیٰ بھی ہوں گے, موسیٰ بھی ہوں گے, عزیر بھی ہوں گے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں, سب کے سب برادران ملت اسلامیہ, سب کے سب وہاں ہوں گے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے لواء الحمد کے تلے جمع ہوں گے. یہ شان مصطفیٰ ہے, یہ اعزاز مصطفیٰ ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہیں آئیڈیل کسی اور کو نہیں بنانا, بلکہ تمہیں اپنا آئیڈیل نبی کو بنانا ہے. مسلمانوں, اگر آئیڈیل نبی کو بنا لیا تو تمہاری گتھیاں سلجھ جائیں گی. جب بستر پر سو گے, کاروبار اگر بگڑ رہا ہوگا, کاروبار میں کمی ہوگی, تو میرے مصطفیٰ کو یاد کر لینا کہ زمین اور آسمان کی خزانوں کی چابیاں جس کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی ہوں, آج وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہے. اور بھوک کا حال یہ ہے کہ برادران ملت اسلامیہ, جنگ خندق میں 3 پتھر میرے نبی کے پیٹ سے بندھے. ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقام خندق کھودتے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھوک بڑی ستا رہی ہے, بھوک بڑی بے چین کر رہی ہے, تاب نہیں لائی جا رہی ہے. 2 پتھر میں نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھے. جب انہوں نے اپنا دامن کرتے کا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے تھے. مسلمانوں, ہم پیٹ بھرے ہیں اس لیے تصور نہیں کر سکتے. آپ لوگ پیٹ بھرے ہو, تصور نہیں کر سکتے. ہم صرف پتھر کو سمجھتے کہ صرف پیٹ سے لگا لیا کام ختم ہو گیا. نہیں مسلمانوں, وہ پتھر ایک مصلحت کے لیے باندھے جاتے تھے کہ کمر دوری نہ ہو جائے, کمر دوبر نہ ہو جائے, آدمی چل نہ سکے, اس لیے پتھر باندھ لیے جاتے تاکہ کمر سیدھی رہے. بھوک کا عالم یہ تھا کہ جب دامن اٹھایا, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ, دیکھو 2 پتھر بندھے ہیں, کھایا نہیں ہے, بھوک بڑی پریشان کر رہی ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت جن کے ہاتھوں میں زمین اور آسمان کی خزانوں کی چابیاں دے رکھی ہوں, کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. میرے مسلمان بھائیوں, میرے نبی نے جب اپنا جبہ مبارکہ اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں صحابی کہ
3 पत्थर मेरे नबी के पेट से बंधे हुए हैं। मुसलमानों, इस्लाम ने ये दौर भी देखा है, आज पेट भरे होकर आराम से सोते हैं और नमाजों की, इबादतों की, तमाम चीज़ों की बेकदरी कर रहे हैं। ये पूछो इस्लाम की बानी से, इस इस्लाम के रहबर से पूछो, 3 दिन तक पत्थर बांध करके भी इस्लाम के परचम को बुलंद किया है, इस्लाम के झंडे को ऊंचा किया है। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर हमें आइडियल बनाना है तो हमें किसी अंग्रेज को आइडियल नहीं बनाना, किसी नेता और अभिनेता को नहीं, बल्कि अपने नबी को आइडियल